اچھا جی، کنٹینیوٹی کرتے ہیں اشفاق، جو آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے تو ہمیں کوئی پریس کانفرنس کرتا تھا تو پتہ چلتا تھا، کوئی ٹی وی پہ بریکنگ نیوز ہوتی تھی تو پتہ چلتی تھی، صبح کا اخبار آتا تھا تو پتہ چلتا تھا جی یہ ہو گیا ہے. اب ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ صدر مملکت صاحب نے ٹویٹ کی. پوسٹ ایکس نہیں، موجودہ صدر مملکت کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا، ایکس کیا. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے، ابھی تک اس کا نام ڈیسائیڈ نہیں ہے. بہرحال اسٹل وی سے ٹویٹ، تو انہوں نے ٹویٹ کیا جی. اور آپ کو بتا دیں کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 اور آرمی ایکٹ جو ہے ترمیمی بل جو ہے 2023 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن پر 18 اگست کی، اب یہ بڑا آپ کو ڈیٹیل جاننا ضروری ہے، 18 اگست کی تاریخ درج ہے. اور اس نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ دونوں بلوں کی صدر کی جانب سے توثیق ہو گئی. صدر مملکت عارف الوی اپنے ٹویٹ میں کیا کہہ رہے ہیں وہ اب آپ سن لیں کہ خدا گواہ ہے انہوں نے بل پر دستخط نہیں کیے. صدر کہتے ہیں کہ انہوں نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کرنے کی تردید کی ہے. اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں آگے کہ ان بلوں پر دستخط نہیں کیے، میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا. عملے سے کہا کہ بغیر دستخط بلوں کو مقررہ وقت پر واپس کر دیں، اور کئی بار ان سے پوچھا بھی، انہوں نے مجھے کہا بھی جی ہاں ایسا کر دیا گیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ میرا عملہ میرے مرضی اور حکم کے خلاف گیا. بالکل جی، یہ انہوں نے لکھا اور آگے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے، یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا. میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں. اچھا جی، نگراں حکومت کی جانب سے اس پر ریئیکشن سامنے آیا. نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 2 اگست کو بھیجا گیا تھا صدر صاحب کو، 10 دن میں بل پر دستخط نہ کریں تو خود ہی نوٹیفائی ہو جاتا ہے. اور ایسا اس کا جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے اس میں لکھا گیا تھا کہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ، یعنی کہ یہ تصور کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس پہ اسینٹ اپنا کیا ہے. کیا انہوں نے فرمایا نگراں وزیر قانون نے، آپ ذرا. اچھا جی، اب آپ کو بتائیں کہ بل قانون نہیں بنے اور وزیر قانون نے غلط تشریح کی ہے، ایسا کہنا ہے ماہر قانون بیرسٹر علی ظفر کا. وہی کہتے ہیں آرٹیکل 75 کے 2 حصے ہیں اور 10 دن میں بل منظور کی شرط دوسرے مرحلے میں لاگو ہوتی ہے. اب میں نے وہی بات کہی نا، آپ کو ان آرٹیکلز کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. اچھا جی، علی ظفر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پہلا مرحلہ بھی پورا نہیں ہوا، بلوں کو جوائنٹ پارلیمنٹ کی منظوری کے لیے بھیجا گیا ہے. الیکشن ہونے پر قومی اسمبلی کی تشکیل کے بعد پارلیمنٹ بنے گی جو بل کی منظوری دے گی، کیونکہ ابھی الیکٹڈ اسمبلی نہیں ہے. قانون نہیں بنا، بالکل غلط تشریح ہے لا منسٹر صاحب کی طرف سے. آرٹیکل 75 یہ 2 حصوں میں ہے. پیج 1 پہ یہ کہتی ہے آئین کہ اگر وہ سائن نہیں کرتے پھر وہ ریٹرن ہو جائے گا، وہ واپس جائے گا جوائنٹ پارلیمنٹ کے پاس. جب جائے گا واپس بل، جوائنٹ پارلیمنٹ اگر پھر سے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھیج دے تو وہ سٹیج 2 ہے. پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ایک قدغن ہے کہ وہ 10 دن کے اندر وہ یا تو سائن کر لیں، اور اگر وہ سائن نہیں کرتے تو وہ قانون بن جاتا. جوائنٹ پارلیمنٹ ابھی بیٹھا ہی نہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے سائن نہیں کیا. جب انہوں نے سائن نہیں کیا تو وہ اب واپس جائے گا، اور چونکہ ابھی نیشنل اسمبلی نہیں ہے تو ابھی تو کچھ ہو نہیں سکتا. جب الیکشن ہو جائے گا، پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی بن جائے گی، کے سامنے جائے گا، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون واپس جائے پریزیڈنٹ کے پاس تو پھر 10 دن کی قدغن ہے. آل رائٹ جی، تو یہ انیشیٹ جب صدر صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا گیا تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں افیکٹ کون ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ تحریک انصاف کے رہنما. تو ان کی جانب سے ریئیکشن سامنے آیا ہے اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور یہ اعلان کیا ہے شعیب شاہین صاحب نے، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بل واپس لے اور عدالت عظمیٰ سے سو موٹو لینے کی استدعا کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نعیم حیدر پنجوتا بولے کہ بل پر صدر مملکت کے جعلی دستخط کیے، یعنی کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جعلی دستخط ہوئے، حالانکہ وہ جب گزٹ نہیں ایلیگیشن ہے، لیکن جب اس کے اوپر گزٹ نوٹیفیکیشن ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ڈیمڈ ٹو ہیو بین اسینٹڈ. اگر ورنہ ہوتا تو پریزیڈنٹ ہیو اسینٹڈ یا اس طرح سے لکھا ہوتا، تو ڈیمڈ ٹو ہیو بین اسینٹڈ فرسٹ لائن میں جب لکھا ہوا ہے تو اس سے یہ امپریشن جاتا ہے کہ 10 دن میں انہوں نے دستخط نہیں کیے تو وہ از خود انہوں نے تصور کر لیا کہ قانون بن گیا. کیا جی ریئیکشن تھا، آپ کو دکھاتے ہیں ذرا. تو یہ صورتحال ہے، اور کل دن بھر ہم نے اس حوالے سے دیکھا کہ ٹویٹر پر ایک طوفان برپا تھا، میڈیا چینلز پر اس پہ ساری ٹرانسمیشن ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، اور یہ ان کی پوسٹ پریزیڈنٹ صاحب کی بہت زیادہ دیکھی گئی اور ویوز. اچھا آج کل تو یہ بھی سلسلہ ہے کہ زیادہ ویوز ہوں تو مونیٹائز اگر ہے کسی کا تو پیسے بھی بنا سکتے ہیں، لوگ ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں. تو اس صورت میں صدر صاحب کو بنے ہوں گے، خیر ان کو ضرورت تو نہیں ہوگی. عابد زبیری صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ زبیری صاحب. ذرا سا کلیئر کر دیں کیا معاملہ ہے جو صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے جبکہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا. تو اب قانونی طور پہ یہ معاملہ کتنا پیچیدہ ہے اور اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वाकई मामला तो बहुत पेचीदा हो गया। सदर साहब कह रहे हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किए, वो अपने लोग थे उनसे कहते रहे इसको भिजवा दो कानून को वापस, क्योंकि मुझे शायद इनको एतराज था उस पर, और उन्होंने कहा कि मुझे कबूल थे जिस तरह से ये कानून बना हुआ था, और उनके स्टाफ ने शायद वो भिजवाया नहीं या भेजा, यानी उसको देखने की बात है वो समरी का है। अब देखिए नोटिफिकेशन इशू हो गया तो कानून के हिसाब से तो ये कानून जो है वो ऑन द पेपर लागू हो गया है। लेकिन अगर सदर साहब ने इसको साइन ही नहीं किया तो डेट गोज। लेकिन आबिद जुबैर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे बेसिकली हमारे जो व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि हाउ डज इट वर्क। बेसिकली सेक्शन ऑफिसर से लेके जब बिल कोई भेजा जाता है तो ऊपर तक सेक्रेटरी साहब तक जाहिर है कि उसके ऊपर नोट्स फॉर कंसिडरेशन से लेके सारी चीजें होती हैं। अब जब ऊपर तक चला गया, सदर साहब के पास चला गया और सदर साहब ने कहा कि मैंने इसके ऊपर नहीं करना, तो वो जो अहकामात जारी करेंगे वो जुबानी करेंगे, और उसके ऊपर अगर कोई उनका डिसेंट है तो वो लिखना जरूरी नहीं है क्या उसके ऊपर, या उसके ऊपर सदर साहब के प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे, नोट नहीं होगा उसके ऊपर? देखिए वो तो रूल्स ऑफ बिजनेस में देखना पड़ेगा कि रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं। लेकिन जी अगर सदर ने उस पर दस्तखत नहीं किया, उन्होंने उनसे कहा वापस भेज दो, तो उनको नोट बना के वापस भेजना चाहिए था कि सदर ने इसको वापस कर दिया। ये उनके जो डिपार्टमेंट था उनके सदारत में, उसको उनको भेजना चाहिए था। अब देखिए इशू ये नहीं है कि उन्होंने वापस किया नहीं किया, दो ही तरीके हैं। आइन में आर्टिकल 75 है आइन का, जो करता है कि सदर कब साइन करेंगे और फिर वो कानून कैसे बनेगा, एक बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनेगा। उसका एक ही तरीका कि सदर 10 दिन के अंदर उसको, या जो बिल उनके पास आता है उसको साइन, अगर वो नहीं करते वो वापस लाया जाएगा, चाहे उस पर एतराज लगाए नहीं लगे वो अलग बात है। अगर वापस जब क्या कर रहे हो, जब वापस करेंगे उसको, तो वो जॉइंट सेशन में, वो उसको जॉइंट सेशन में रखा जाता है, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। एक अब हम जरा क्लियर कर दें, जब सदर साहब को, जैसे कि वो कह रहे हैं मैं बहुत सारी बातों से मुत्तफिक नहीं था बिन बिलों से मुताल्लिक, अगर वो मुत्तफिक नहीं थे तो क्या इज इट नेसेसरी, ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपना एतराज भी लिखें और दस्तखत होना भी लाजिम हो, ये लाजिम है, उसके बगैर नहीं भेज सकते इसे आगे? नहीं, इस तरह का कोई नहीं है, उनको एतराज नहीं है, उससे सिंपली वापस भी कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है, या उसका ऑफिस कहते हैं। आबिद साहब, वैसे बेसिकली आप जाहिर है यू आर द एक्सपर्ट, लेकिन जो हमारी माहिरीन कानून से डिस्कशन हुई है, ये आर्टिकल 75 जिसका हवाला दिया जा रहा है, उसके अंदर एतराज क्योंकि इससे पहले की चीजों पे किया गया, वरना आप खुद ही बता दीजिए कि सदर साहब वर्बली एक बात कर रहे हैं, उनका स्टाफ एक बात कर रहा है, अगर कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ये बात कही गई या नहीं की गई, वो भी इतने हाईएस्ट लेवल पे? देयर हैज टू बी समथिंग ना, कोई एतराज है तो उसकी कोई रिटर्न में कोई होनी चाहिए ना, कोई चीज। फर्ज करेंगे मैंने अपने अमले को एक बात कह दी कि भाई आपने ये चीज नहीं करनी, उन्होंने वो चीज लिखी उस तरह से, साइन मुझसे करवा लिए, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो तो होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि नहीं, जरूरी नहीं है कहाँ लिखा हुआ है होना चाहिए, वो वापस कर देंगे वो कानून। लेकिन देखिए जो चीज यहाँ लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि साइन, दो ही तरीके होते हैं आइन के अंदर के, बिल पे साइन करते हैं, साइन करेंगे तो कानून बन जाएगा। दूसरा, अगर वो नहीं करते तो वो 10 दिन के अंदर वो वापस भेज दिया जाता है, उस पर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसके अंदर वो 10 दिन के अंदर उसको वापस भेज दिया जाता है, उसके एतराज़ात को कबूल करते हैं या रद्द करते हैं, और उसके बाद वो 10 दिन तक। लेकिन सर यहाँ पर एक और चीज भी हुई है ना, यहाँ पर एक और चीज भी हुई कि 18 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसका एक दिन पूरा गुजरने के बाद उन्होंने ट्विटर का सहारा लेके या एक्स का सहारा लेके ये चीज वहां पर पोस्ट की। Why did he wait for so long? आप पहले बोल देते हैं, आप बात तो मुकम्मल करने देना। जी करें। अगर आप समझना चाह रहे हैं तो उससे बात कीजिए, अगर आप आ रहे हो ना उस पर आप देखिए, आर्टिकल 75(3) है, वो कहता है कि जी ये दो ही तरीके हैं, या तो एक्ट पे वो साइन कर देंगे बिल पे, या वो डीम टू बी एक्ट हो जाएगा, तो यही दो तरीके हैं। अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो ये पहली बात 75(1) पूरा ही नहीं हुआ, तो यहाँ पार्लियामेंट तहलील हो चुकी थी। अब खुद इन्होंने कहा कि 2 तारीख को एक बिल भेजा गया और एक बिल शायद उन्होंने कहा है कि हमने बाद में 8 तारीख को भेजा है या इस तरह से, तो 10 दिन का पीरियड तो था, उस पार्लियामेंट जो थी नेशनल असेंबली तहलील हो चुकी थी, तो ये ज्वाइंट सेशन का तो डीमिंग क्लॉज तो आ ही नहीं सकता। तो दैट मींस खुद इन्होंने कल लॉ मिनिस्टर ने एडमिट किया कि तो फिर तो वापस भी नहीं भेजा जा सकता ना, जब इलेक्टेड पार्लियामेंट ही नहीं है, तो फिर वो भेज किसे रहे थे वापस, कौन डीम करता? नहीं भेजा जा सकता, मैं कह रहा हूँ 10 दिन का उनका टाइम था, 2 तारीख को पहला बिल आया, 2 के मतलब 12 तारीख तक उनके पास टाइम था कि वापस भेज सकते थे, और यहाँ 9 को असेंबली तहलील हो चुकी थी,
تو جوائنٹ سیشن ہو نہیں سکتا تھا. اگر ان کے پاس سمجھیے کہ بل رہتا ہے وہ 10 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے, وہ آٹومیٹکلی ایکٹ نہیں بن جاتا. تو وہ مجاز ہیں اس کو بھیجنے کے. آپ یہاں کس کو بھیجیں؟ یہاں تو نیشنل اسمبلی, تو ان کی جب دستخط وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, دستخط نہیں ہے تو ایکٹ بنا ہی نہیں, واپس بھیجا, آبجیکشن لگائے نہیں لگائے, دیٹ از ارریلیونٹ. میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے, کیونکہ یہاں پہلی بات ہے کہ ان کو سائن کرنا ضروری تھا, کیونکہ پارلیمنٹ تحلیل, نیشنل اسمبلی تحلیل ہو چکی تھی, اور خود کہہ رہے ہیں کہ پہلا لا جو 2 تھا. جی زبیر صاحب, زبیر صاحب, irrelevant. اچھا ایک چیز آپ اپنی بات مکمل کر چکے ہیں زبیر صاحب؟ جی بات مکمل کر چکے ہیں سر. میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. بیسیکلی آپ کی تشریح سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. یہ آرٹیکل 75 جو ہے نا, پریزیڈنٹس اسینٹ ٹو بلز, اس میں نمبر 1 پہ یہ لکھا ہے when a bill is presented to the president for assent, the president shall within 10 days A assent to the bill, or B in the case of a bill other than a money bill return the bill to the Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. تو یہ تو پریزیڈنٹ کے نام ہے یہ چیز آرٹیکل 75 میں. میسج ان کا کمیونیکیٹ کون کرے گا؟ ان کا اسٹاف, سمری کے تھرو. دیکھیے مین انسٹرومنٹ کیا ہے, وہ آپ لا منسٹر, اب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا, پریزیڈنٹ نے سائن کیا. ہم یہ زبیر صاحب آپ کی آواز میں ہمیں کافی ڈسٹورشن ہو رہی ہے, اگر آپ بتانا چاہیں گے ہم دوبارہ کر لیتے. اچھا یہاں پہ جی اشفاق ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹائمنگ نے سارا کام جو ہے وہ خراب کیا ہے. ٹائم جو ہے اس نے تمام تر صورتحال بنا دی ہے, کیونکہ ایک طرف آپ کی الیکٹڈ پارلیمنٹ نہیں ہے. اگر وہ کنسیڈر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھیجا بھی جائے, لیٹ سپوز, تو پارلیمنٹ کیسے اسے کنسیڈر کرے گی؟ تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اب ادھر اب قانونی ماہرین کہیں گے جی آئین کیا کہتا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہوگا. کن نکات پہ اس کا جو سپریم کورٹ میں یا اعلیٰ عدالتوں میں سے چیلنج کیا جائے گا, یہ امپورٹنٹ ہوگا. اور اصل بات یہ ہے کہ آئین تو کہتا ہے, لیکن جی زبیری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر آ چکے ہیں. آپ کنٹینیو کیجئے گا جو آپ تشریح کر رہے تھے. 1 کا اے بی کہتا ہے میسج دیں گے, کہ وہ میسج یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ آپ جو ہوتا ہے, جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے انڈر دا رولز آف بزنس, وہ کمیونیکیٹ کرے گا کہ صدر کو یہ اعتراض ہے یا نہیں ہے. تو یہ ان کا کام ہے, تو وہ سمری کا ہے. لیکن پوائنٹ از دیٹ وہاں تک بات ہی نہیں پہنچی. انہوں نے کہا جب صدر کہتے رہے اس کو واپس بھجوا دو, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے سائن کیے نہیں کیے. یہ تو جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ لگے گا. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ صدر مملکت ہیں, سپریم کمانڈر ہیں ہمارے آرم فورسز کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اسٹاف سے میں پوچھتا رہا کہ یہ بھیج دیا, انہوں نے کہا جی بھیج دیا. اور لیکن دیکھیے جو میں سمجھتا بدنیتی جہاں آئی ہے کہ صدر نے اگر سائن نہیں کیا, پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی ہے نہیں, جوائنٹ سیشن نہیں ہو سکتا, تو آپ نے کیسے, جو لا منسٹری نے جو اس کو نوٹیفائی کیا وہ کس طرح سے کر دیا, ڈیمنگ کلوز میں کر کے کیسے کر دیا. تو یہ بڑی ایک وائلیشن آف لا, کانسٹیٹیوشن ہوا. اس پہ سخت سے سخت اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور یہ معلوم کرنا چاہیے کون کون ان میں ملوث ہیں. یہ تو میں کہتا ہوں اگر صدر کی آفس کی اس طرح سے تبدیل ہوئی ہے اور اس کو آگے غداری کے زمرے میں جا رہی ہے بات. اچھا سر ایک اور چیز مجھے بتا دیجیے گا, یہ ون لاسٹ تھنگ, یہ جو معاملہ ٹویٹر کے ذریعے ظاہر ہے کہ ایک میسج, بڑا اسٹرانگ میسج جاتا ہے صدر پاکستان, جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ سپریم کمانڈر ہیں, انہوں نے ایک تو یہ چیز کہی کہ جی یہ اس طرح سے ہوا, میری مرضی کے خلاف میرا اسٹاف گیا. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ انہیں معاف کرے, اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے ان سے وہ معذرت خواہ ہیں. بجائے اس کے کہ یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ خود اس پہ انویسٹیگیشن کی بات کرتے اور برہمی کا اظہار کرتے, انسٹیڈ کے ندامت کے اپنے اسٹاف کے حوالے سے اسپیشلی. جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کے جو اسٹاف جس نے یہ کیا اس کو سسپینڈ ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس میں کرمنل ایکشن بھی ہوگا اور ڈسپلنری ایکشن ہوگا, کیونکہ آئی ایم شیور یہ سب بیوروکریٹس ہوں گے جو سول سرونٹس ہوں گے. تو دوسری جو مین امپورٹنٹ چیز ہے, جو میں جہاں میرا تھوڑا سا ادب کے ساتھ اختلاف ہے, کہ صدر کو افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ جی مجھے افسوس ہے اور میں نادم ہوں ان لوگوں کے سامنے جو اس سے افیکٹ ہوں گے, کیونکہ فار دا سمپل ریزن کہ آپ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے صدر مملکت کا, آپ کو اس میں انویسٹیگیشن کرنا چاہیے. معذرت کا ٹائم نہیں ہے, آپ کو ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ نیچرلی اگر یہ قانون ایکٹ آ گیا, نوٹیفائی ہو گیا, ہماری اسٹیچوٹ بکس پہ آ گیا, تو اس کے اوپر ایکشن شروع ہو گیا. یعنی کہ صدر پاکستان اپنے اون انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں اپنے اسٹاف کی. پریسائسلی ان کا اسٹاف وزیر اعظم اس کے اسٹاف سے بڑا ہے, کر سکتے ہیں. جو ہے وہ خود کمپرومائز ہیں. تو ان کو میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, آپ کے چینل پہ بھی کہی تھی, کہ
کہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کو اسی وقت ایک خط لکھنا چاہیے ٹو دی سپریم کورٹ کے جی اس کو سو موٹو آپ لیں اس پہ کہ یہ ایشو ہوا ہے, یہ ہائیسٹ آفس کی اس طرح سے ایک قانون بن گیا میرے دستخط کے بغیر, اس پہ ایکشن بھی شروع ہو گیا, تو اس کی تحقیق کری جائے. میں تو سمجھتا ہوں صدر صاحب کو فوراً لکھنا چاہیے, اور جو ان کا طریقہ کار ہے اور جو لوگ ان میں انوالوڈ ہیں ان کے خلاف ان کو ایک کمپلینٹ داخل کرنی چاہیے کہ یہ لوگوں نے, کیونکہ عابد صاحب آپ تو ماشاءاللہ ماہر قانون ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں, لیکن اس سے امپریشن بیسکلی یہ جا رہا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا لیکن میں نہیں تھا, تو وہ امپریشن نہیں جانا. یہ اتنا لیگلی یہ صحیح بات نہیں ہے, جو ہونا تھا ہو گیا, ہو تو سکتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دستخط نہیں کیے تو قانون پھر ہو نہیں سکتا. صحیح, ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عابد زبیری صاحب, بڑے آپ نے کلیئرلی ہمارے ساتھ ہے. اور جی ایک اور کیس اب عدالتوں کی دہلیز پہ جانے کے لیے تیار ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی بھی سیاسی ہیپننگ ہوتی ہے, کوئی بھی بات ہوتی ہے, تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں جی وہ عدالت میں جاتا ہے. Is this a coincidence جو ٹائمنگ ہے اس کی؟ ٹائمنگ ہی ٹائمنگ از ایوری تھنگ. خاور گمن صاحب ہمیں جوائن کریں, خاور گمن سے پوچھ لیتے ہیں, ان کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اب ایک یہ نیا محاذ ٹویٹر پہ کہتے ہیں نا, ایک چیز شروع ہوتی ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں اسے سنو بال ایفیکٹ کہتے ہیں. اشفا پہلے خاور بھائی سے بھی یہ پوچھ لیتے ہیں نا, وہ ٹویٹر کہہ رہے ہیں آج کل اس کو, یہ ایکس کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس پہ شروع ہوتا ہے جی, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, استعفے کی اب بات ہو رہی ہے کہ جی استعفا دینے. پیپلز پارٹی کافی ووکل ہے, تو خاور ذرا بتائیے گا, مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی صدر مملکت سے استعفے کا مطالبہ کر رہی, تو دے ہیو لائک ویلڈ ریزن فار دس, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی سیاست ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم نے بات کرنی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جو پاکستان کا آئین ہے, جو کہ ایک کانٹریکٹ ہے پاکستان کے اندر حکومت اور عوام کے درمیان, عوام کے آپس میں لوگوں کا, سول سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ ادارے آپس میں کام کرتے ہیں, اسی آئین کے تحت آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور اس آئین کے مطابق پاکستان کے اندر ریاست پاکستان کا جو سب سے بڑا آفس ہے اس کا نام ہے صدر پاکستان, جو کہ فیڈریشن کا سمبل ہے, جو کہ پاکستان پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں, پاکستان کے اندر جو افسران کمیشن لیتے ہیں سول اور ملٹری بیوروکریسی کے اندر, ہر جگہ کے اوپر یہ ہوتا ہے ان دا نیم آف دا پریزیڈنٹ. تو جب وہ متعلقہ جو صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ایک غلط ہوا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ صدر پاکستان جب آپ بن جاتے ہیں تو یہ واحد ایسا ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگ سکتا, آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں چل سکتا, پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی. ایک شخص اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس بات کی کم از کم کسی نہ کسی سطح کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے, کسی نہ کسی, مطلب یہی ہے کہ ایک اس کے اوپر میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ ایک ذرائع سے خبر چلی, ذرائع سے خبر چل گئی, اگلے دن جو ہے پتا چلا کہ جی انہوں نے چیک کیا, اپنے ہاں پتا کیا, سارا کنفرم کر کے تحقیقات کر کے انہوں نے کہا جی یہ جو خبر چل رہی ہے یہ تو اس کی انہوں نے تشریح کی کہ یہ ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے, میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے. تو ہم ماشاءاللہ جو کہ ہم ایک بہت عقل مند معاشرہ ہیں, عقل مند سوسائٹی ہیں, ہمارے ہاں ہر چیز بڑے زبردست انداز سے چل رہا ہے. اسی طرح ہم دنیا کے جو لیڈر ہے اس کے اوپر ہم بہت اچھے انداز سے پہلے 4-5 ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے, ترقی کے حوالے سے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. آپ طنز کر رہے ہیں, میں سیریس لے لوں گا اس کو. چونکہ ایک شخص نے ایک جو ہے کلیریفیکیشن کر دی ہے, لہذا چونکہ وہ کلیریفیکیشن کر رہا ہے کہ یار میں نے یہ کام نہیں کیا, لہذا بھائی آپ نے کلیریفیکیشن کیوں کیا؟ انٹرنل انکوائری, ٹویٹر ہونا چاہیے رائٹ فورم, اور عدالت پہ میں کمپلین, یا جو بھی رائٹ فورم ہے, یا پھر سوشل میڈیا. دیکھیں اب اس کے اوپر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, کل بھی میں نے جب ہماری ٹرانسمیشن ہو رہی تھی بات کی تھی, دیکھیں اس کے اوپر ایک ہائیسٹ فورم کے اوپر ہونی چاہیے. اور پاکستان کے اندر انٹرپریٹیشن جو قانون کی, آئین کی ہوتی ہے, وہ پاکستان کی جو آئینی اسکیم ہے اس کے مطابق پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس یہ واحد جو ہے اختیار ہے کہ وہ یہ اب اس بات کی تصدیق کریں کہ کیا بغیر تصدیق کے ایکسپلیسٹ جو ایسنس ہے صدر پاکستان کی, اس کی مرضی کے بغیر کوئی بل آئین کی شکل اختیار کا یا قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی سارے کا سارا معاملہ جانا ہے. اچھا خبر صاحب, ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ بھی وہاں پر ہیں, اور ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایسے کوئی معاملات آتے ہیں تو کافی سوچا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا. اب صدر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس پر اپنا ایسنٹ نہیں دیا, اور انہوں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ یہ واپس بھجوا دو. اب آرٹیکل 75 یہ فرماتا ہے کہ جی اس کے اوپر اپنا ظاہر ہے کہ میسج ایک انہوں نے ساتھ میں کنوے کرنا ہے, ریکویسٹنگ کہ یہ جو آپ نے بل بھیجا اس کی یہ پروویژن یا اس پہ یہ اعتراض موجود ہے. اب ظاہر ہے
अब आप कहेंगे कि जी स्टाफ मैसेज भेज सकता है, बिलाशुबा सदर जुबानी कहेंगे स्टाफ मैसेज भेजेगा, लेकिन भेजने से पहले सदर साहब से साइन करवा लेगा ताकि एक सनद रहे। उसूलन तो आपको पता है ना कि ये इतने बड़े ओहदों पर, इतने बड़े लेवल पे, और खासतौर पर जब आपका सेक्रेटेरिएट माशाल्लाह वजीर आजम हाउस के सेक्रेटेरिएट से बड़ा है, स्टाफ ज्यादा है, तो वहां पर सारी चीजें वर्बल तो नहीं होनी चाहिए, और खासतौर पर इतने हसास मामले पे कुछ करस्पॉन्डेंस का रिकॉर्ड तो होना चाहिए। आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, मैं पिछले 5 प्राइम मिनिस्टर ऑफिसेज मैंने कवर किए हैं, पार्लियामान को मैंने कवर किया है। जो सदर पाकिस्तान होता है या प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, वो एक वर्बल ऑर्डर करते हैं और उनका जो नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है उनको ये बताते हैं, तो वो एक ऑर्डर निकालते हैं, एज प्लीज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट प्लीज टू अनाउंस और हैज डायरेक्टेड एंड दिस एंड दैट, एक सारा मामला आगे जो अनाउंस करके और उसके बाद उसका प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। ठीक है। आपको याद होगा कि 4-5 दिन पहले एक खबर छपी थी, तमाम अखबार हमने भी कवर किया था उसको, कि कोई दर्जनों बिल्स पास हुए, आपको पता है आखिरी 10 दिन के बाद तो सेल लग गई थी ना, तो वो दर्जनों बिल जो है वो वापस कर दिए गए। ठीक है, अब सदर पाकिस्तान ने जो है वो तमाम जो मारी इतला के मुताबिक ये जो 2 बिल हैं ये भी उन बिलों के अंदर शामिल थे जो कहा गया था कि इनको वापस भिजवा दे। अच्छा। अब ये बात देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये टाइमिंग का मामला या ये उन्होंने इसके ऊपर कोई लिखा या नहीं लिखा, अगर यही कुलिया हम इस्तेमाल करें तो बाकी वो तमाम बिल फिर वो भी जो है उनको एक्ट बन जाना चाहिए, जिनके ऊपर सदर पाकिस्तान ने अगर फर्दन अलग-अलग जो है नहीं लिखा। और दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम हैपनिंग, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। जब भी याद होगा कि जब भी हमने पहले भी एक दिन आपके साथ सुबह ट्रांसमिशन की थी कि जब बिल जो है वो जो इन प्रोसेस होते हैं और असेंबली खत्म हो जाती है तो वो लिम्बो के अंदर चले जाते हैं। जी जी। और वो जब तक नया पार्लियामान वजूद में नहीं आएगी, नई असेंबली नहीं बनेगी, और अगर सदर पाकिस्तान उसके ऊपर ऐसा हुआ है कि नहीं खबर, ये कैसे साबित होगा? अच्छा, ये कैसा मैं कह रहा हूँ कि देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो है उसके ऊपर एतराज कर रहे हैं, हम स्केप्टिकल हैं। जो पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑफिस है, मैं और आप इसके ऊपर कर रहे हैं, और मीडिया के ऊपर और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि सदर पाकिस्तान इसके ऊपर झूठ बोल रहे हैं। हम यही कह रहे हैं ना, मतलब हम इसीलिए हमें इसके ऊपर शक का इजहार कर रहे हैं। अगर सदर पाकिस्तान के ऊपर हम इजहार कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने ये जो बात की ये झूठ बोल रहे हैं, लिहाजा जाहिर है उसकी तहकीकात आपने करवानी है या उसके ऊपर कोई प्रूव होना है, तो उसका मेरे ख्याल में वाहिद हाल तो है ये प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट। अब लेकिन ये झूठ का मामला भी खत्म हो गया, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो निगरान है उन्होंने एक नई इतरा निकाल लिया है आईनी कि जी डीम टू हैव पास्ड, अगर पहले 10 दिन के लिए पहले 10 दिन के अंदर उन्होंने वापस नहीं भिजवाया। मैं थोड़ी सी आपको एक और कल की, चूंकि इस सारे मामले अच्छा, बेसिकली वो पता है उन्होंने क्या किया था? पहली दफा रिजेक्ट होने के बाद जब दूसरी दफा भेजा जाता है ना, और उसके बाद सदर साहब नहीं करते, जॉइंट सेशन से जब पास हो जाता है तो उसके अंदर ये यूज किया जाता है कि डीम टू हैव बीन असेंटेड। एक और सती साहब, मैं प्लीज आपको थोड़ा सा जरूर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह सुबह पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया देख रही होती है, सुन रही होती है। ये पाकिस्तान की सियासी या पार्लिमानी और अदालती और कानूनी तारीख में पहली दफा हुआ है कि ये इस अंदाज से एक जो है ये कानून पास किया जा रहा है। एक और भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, 1973 का जो आइन था, 85 से पहले तक ये जो जॉइंट सिटिंग में जो कानून लेके जाने का ऑप्शन नहीं थी, उसमें पहला ही ऑप्शन था, सिर्फ एक रीडिंग ये थी कि अगर जाता है सदर पाकिस्तान के पास, अगर उसके ऊपर वो खामोश रहते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो बिल डीम टू हैव पास। उसमें ये नहीं था कि अगर वो वापस भिजवा दे, वापस भिजवाने का ऑप्शन नहीं होता था उस वक्त। अगर वो वापस भिजवाने का ऑप्शन था, लेकिन वो पहले सिर्फ एक था कि 7 दिन के अंदर। ये दोबारा जो ज्वाइंट सिटिंग वाला ऑप्शन था, ये बाद में जो है अमेंडमेंट के जरिए इसमें डाला गया था। अच्छा। अगेन इसके ऊपर चूंकि सवालात एतराजात उठ गए हैं। अगर सदर पाकिस्तान हम कह रहे हैं कि जो सियासी जमातें कह रही हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो उनके झूठ को साबित करने के लिए आपको नहीं, वो वैसे एक चीज है, वक्त वैसे मुख्तसर है, लेकिन वो कह रही है, किस एतबार से कह रही है कि झूठ बोल रहे हैं सदर साहब? सर, वो ये कह रहे हैं कि मैंने डायरेक्शन अपने स्टाफ को दे दी कि ये बिल जो हैं इनको वापस भिजवा दें। ठीक हो गया। अब ये है कि वो कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस को मैंने बार बार पूछा, ट्विटर के ऊपर जो उन्होंने उनका जो पैगाम है कि मैंने बार बार उनसे कहा कि ये तमाम जो बिल्स आए हैं जिनको साइन करने हैं, उन्होंने साइन कर दिए। वो आपको पता ही है, वो सबके सामने वो साइन
اس کی فوٹیج وغیرہ بھی ایشو ہو جاتی ہے کہ آج یہ بل سائن ہو گیا ہے. آفیشیل جو ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نکل آتی ہے صدر پاکستان کی پریس جو میڈیا ونگ سے. ایک اور یہاں پہ ستی صاحب بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان بلز کے اوپر سائن کی آفیشیل اناؤنسمنٹ کسی سطح پہ نہیں ہوئی. جو پہلے خبر چلی تھی وہ یہ چلی تھی کہ سائن ہو گئے ہیں. یہ دونوں بل کو جو صدر پاکستان نے سائن کر کے بھجوا دیا. کل کلیریفائی ہمیں یہ ہوا, یہ بھی دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کل کلیریفائی ہوا نہیں جناب اعلیٰ, انہوں نے سائن نہیں کیے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گاٹ اٹ سو مچ. ہمارے ساتھ تھے جی. اب یہ کتنا گمبھیر اور پیچیدہ معاملہ آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا.